اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی نگل جانا، مچھر کو چھانٹ ڈالنا۔ ہاتھی پورا کھا گیا ہے اور مچھر آیا ہے تو مچھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ بڑے بڑے کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر توجہ نہ کرنا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے مکمل پرہیز کرنا، اس پر غور ہی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل عراق نے۔ انہوں نے کہا کہ مکھی یا مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین ابن علی کو تم نے کربلا میں شہید کر دیا، اس خون کا مسئلہ تو تمہیں یاد نہیں آیا، مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو۔ اتنا بڑا کام تم کر گئے، اتنا بڑا جرم تم نے کر ڈالا، اور اب یہ کہ مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھنے لگے ہو۔ ہاتھی نگل گئے سارے کا سارا، مچھر کی باری آئی تو مچھر کو چھانٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ترجیحات کو سمجھیں، بات پر غور کریں۔ بعض اوقات عبادت بڑی ضروری ہوتی ہے، نوافل بڑے ضروری ہوتے، بعض اوقات انسان کے لیے تسبیحات بڑی ضروری ہوتی ہیں، تلاوت قرآن مجید بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت کچھ چیزیں عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی۔ اب اس ضروری چیز پر توجہ دینے کا اسلام حکم ارشاد فرماتا ہے، اور فلسفے کو سمجھنے کا فرماتا ہے کہ تم اس فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ پہرا دینا، کسی اسلامی سرحد پر اللہ کی رضا کے لیے ایک گھڑی پہرا دینا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہونے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جب کفر کا خطرہ ہو اسلامی حکومت کو، اسلامی ملک کو، اسلامی سرحد کو، اس وقت اگرچہ رات لیلۃ القدر کی ہو، انسان بیت اللہ شریف میں موجود ہو، حجر اسود کے قریب اسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، تو امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں، میرے کریم نے فرمایا پھر اس وقت تمہیں حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کی رات، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، جو 1000 رات سے بہتر ہے، اس وقت تمہیں اجر وہاں نفل پڑھنے کا نہیں ملے گا، اس وقت تمہیں تلوار لے کر اسلامی سرحد پر پہرا دینے میں زیادہ اجر دیا جائے۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھا جائے گا، ان کی ماہیت کو سمجھا جائے گا۔ درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چلاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے، لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا، یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے، یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی، تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جہل جو تھا نا، وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے، چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا
کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا۔ اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی۔ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا، اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا۔ انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہاں رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے، اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے، چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چالاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہوتا ہے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہو۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ۔ دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ۔ اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ تو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو،
تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے. یہ عقل ہے، یہ شعور ہے. لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں. فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں. آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں. ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے. میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی ہوں، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں. اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں. وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں. عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائے، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں. یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے. یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے. یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا. یہ شعور ہے. اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے. یہ چالاکی ہے. چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے. 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں. پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں. ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے. چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے. لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا. اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا. لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا. اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی. ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں. اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے. وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا. انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا. اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے۔ اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نہ کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے، کیونکہ وہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی، تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے، یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے کہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عجیب بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا. اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں. تم یہاں کھڑے رہو. ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے قافلے کے بالکل پیچھے آنا ہے. اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو. شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں. آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ. تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں؟ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین الیقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما. تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا، فضل والا معاملہ فرما. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں. ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے. تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے. دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت عزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے. اب جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے. یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں. اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال. اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دی۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو رحم فرما۔ اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ اے محبوب آپ یہ کہیے کہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی آنکھو شاید مان جاوے تے میرا کام تتڑی دا بن جاوے۔ اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نا مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لینا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا، اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے،
عرض تو کرو. تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی. رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا. عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے, درخت تلاش کرتے, مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, پر میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما, نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو سنو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا, پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی, میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا, اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا. تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے, اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا, وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا, تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا, میں چاہتا تو گناہ کر لیتا, لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر, اللہ میں ڈر گیا, میں اسے چھوڑ کے آ گیا. اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے, پھر کر دینا کرم. اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا, میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا, پر تیرے لیے, تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا, تو اللہ تو رحمت فرما دے. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اللہ ایک مزدور کو, ایک دیہڑی دار کو, ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا, یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ. وہ مزدور, وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا, کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا. اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا, میں اسے ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی, اس کا تھوڑا سا سرمایہ, پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا, اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا, میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا, محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال, تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں, وہ چرواہا تیرا ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں, تو مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں, میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی, یہ تیرا ہے. اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا, پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا, آج راضی ہو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں, ان نیکیوں, ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کو منایا جائے, اس کے حضور حاضری دی جائے, اس سے بخشش کا سوال کیا جائے, اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں, مجبوروں, کمزوروں,
اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا، بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رب اشغاذا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا
تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے، تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لی، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا، تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے۔